اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں اردو ٹیچر فضل سبحان، اور آج میں جماعت ششم کا حمد جو نظم کی ایک قسم ہے پڑھا رہا ہوں۔ جماعت ششم، مضمون اردو، تاریخ 26/6/2020، عنوان نظم حمد۔ پیارے بچوں، ٹیکسٹ سے پہلے ہمیں نظم حمد کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ حمد جو ہے نظم کی ایک قسم ہے، اور اس کی تعریف کچھ یوں ہے، میں لکھ کے بتا رہا ہوں نا۔ اس کا وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو تو حمد کہتے ہیں، تو اسے ہم حمد کہتے ہیں۔ یعنی وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، یا دوسری لفظوں میں ہم یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کی گئی ہو، تو یہ کیا ہے؟ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اسے حمد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اور یہ نظم کی ایک قسم ہے۔ اس طرح غزل، مرثیہ، قصیدہ، یہ بھی اقسام ہیں نظم کے، اور حمد بھی نظم کی ایک قسم ہے۔ تو نظم کو حمد کو سمجھنے کے بعد بچے ہم اس نظم کے یہاں تک سکھائے تک آدھا پڑھیں گے، اور آدھے کو نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بچے نظم کو حمد کو ریڈ آؤٹ کروں گا، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کو اس کی پروننسیشن سمجھ میں آ جائے، اور جس انداز میں میں کہہ رہا ہوں اسی طرح آپ لوگوں کو میرے ساتھ ہی ساتھ ٹرائی کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی اسے ردم میں، خوش آواز میں اچھے طریقے سے کہنا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اگاتا ہے جو خاک سے کیتوں کو، اگاتا ہے جو خاک سے کیتوں کو، چلاتا ہے جو بحر میں کشتیوں کو، جو مبعوث کر کے عظیم ہستیوں کو بلندی عطا کر چکا پستیوں کو، وہ میرا خدا ہے، وہ میرا خدا ہے۔ اگاتا ہے جو خاک سے کیتوں کو، چلاتا ہے جو بحر میں کشتیوں کو، جو مبعوث کر کے عظیم ہستیوں کو بلندی عطا کر چکا پستیوں کو، وہ میرا خدا ہے، وہ میرا خدا ہے۔ پرندوں کو جو آسماں میں اڑائے، پرندوں کو جو آسماں میں اڑائے، جو چوپاؤں کو جنگلوں میں پرائے، جو چوپاؤں کو جنگلوں میں پرائے، جو انسان کو بستیوں میں بسائے، جو مٹی کو مٹی میں رہنا سکھائے، وہ میرا خدا ہے، وہ میرا خدا ہے۔ تو یہاں تک آج کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے بچے؟ تو یہ تھا ہمارا ٹیکسٹ، اور ابھی ہم اس کے تشریح کو پڑھیں گے، ایکسپلینیشن کو پڑھیں گے۔ تو بچوں آپ لوگ بھی غور سے دیکھنا ہے، اور ایک میری طرح جس طرح میں نے اس کو بال پوائنٹ کو اٹھایا ہے، تو آپ بھی اسی طرح اٹھا کے ایک ایک لفظ کو دیکھنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ غور سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ پہلا مصرع پڑھیں گے، اگاتا ہے جو خاک سے کیتوں کو۔ دوسرا مصرع، چلاتا ہے جو بحر میں کشتیوں کو۔ یہ شعر ہے کہ اگاتا ہے جو خاک سے کیتوں کو، چلاتا ہے جو بحر میں کشتیوں کو۔ بچوں، اس شعر میں شاعر سید مقصود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے خاک سے کیتوں کو اگایا، جو خاک سے کیتوں کو اگاتا ہے۔ مطلب یہ ہے بچوں، جب آپ لوگ اگر دیکھیں تو جب ہم کوئی چیز زمین میں بو دیتے ہیں تو وہ اگ جاتا ہے، اس سے فصلیں اچھی طرح بنتے ہیں۔ یا کوئی درخت اگر آپ دیکھیں، کوئی پھل کی مثال لیتے ہیں، درخت ہم
گھر میں رہتے ہیں تو وہ ہمیں پھل دیتے ہیں، خوبصورت قسم کے پھل ہمیں دیتے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر کا مطلب ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اللہ پاک خاک سے کھیتوں کو اگاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری رزق گندم کو دیکھیں تو گندم کس طرح ہوتے ہیں، ایک دانے سے کتنے زیادہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اور بھی ایک درخت میں کتنے پھل ہوتے ہیں، بہت زیادہ پھل ہوتے ہیں۔ تو جب ہم کوئی چیز بو دیتے ہیں زمین میں تو اس سے اور بھی بہت سے اور نکلتے ہیں۔ جو مبعوث کر کے عظیم ہستیوں کو، مبعوث کا یہاں مطلب ہے بچوں بھیجا گیا، اس کا مطلب ہے بھیجا گیا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے بھیجا گیا عظیم بڑی بڑی ہستیوں کو، بلندی عطا کر چکا پستیوں کو۔ پستی کا مطلب ہے آبادی، پستی کا مطلب ہے آبادی، بلندی کا مطلب ہے اونچا مقام دینا۔ تو اس پورے شعر کا مطلب ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے برگزیدہ بندے عظیم ہستیاں بیچتے ہیں ان آبادیوں کو جہاں پر لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، اور وہ جو اس اللہ پاک کے بھیجے ہوئے بندے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے بندے جو اللہ کی توحید وحدانیت کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے ہیں، جب وہ بندے ان آبادیوں کو آتے ہیں، یعنی اس سے مراد انبیاء کرام ہے، جب ان آبادیوں کو جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ، جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلتے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے، یعنی جو ہستیوں کو بھیجنے سے پہلے وہ لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کی مثال جانوروں جیسی ہوتی ہیں۔ جب کوئی ہستی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق راستے اسلام پر لانے کے لیے بھیجتے ہیں، تو وہی انبیاء کرام محنت کر کے ان لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر، سیدھے راستے پر ڈالتے ہیں۔ تو پھر شاعر آگے کیا کہتا ہے، دیکھیں، وہ میرا خدا ہے، وہ میرا خدا ہے۔ شاعر جو مندرجہ بالا جو دو اشعار ہے، اس میں شاعر نے خاک سے کھیتوں کو اور بحر میں جو کشتیاں ہے اس نے اس کے بارے میں کہا، اور عظیم ہستیوں کے بارے میں۔ تو یہاں جو مندرجہ بالا جو اشعار میں شاعر نے جو چیزیں بتائے ہیں کہ یہ کون کرتا ہے، تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کی ذات ہے جو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے بس میں یہ سب کچھ ہیں۔ ایک اور مثال لیتے ہیں بچے، یہاں کا جو مطلب ہے بحر میں کشتیوں کا، اس کا مطلب آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے جہاز سمندروں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ اگر آپ معائنہ کریں، ایک سوئی کو اٹھا لے، آپ پانی میں ڈال لے تو یہ نیچے گہرائی تک جاتی ہے، لیکن یہ سمندر اور یہ بڑے بڑے کشتیاں جو ہے، بڑے بڑے جہاز جو ہے سمندر میں، یہ کس طرح اس میں لوگ اتنے بڑے بڑے کنٹینر وغیرہ لے جاتے ہیں، لوگ بھی اس میں جاتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں ڈوبتی بچوں؟ ذرا سوچئے، یہ اس لیے کہ یہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کن فیکون ذات ہے، وہ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کن ہو جاؤ، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بحر میں بڑے بڑے جہاز کشتیاں یہ چلتے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے۔ تو یہاں پر اس کو یہاں سے بھی ہم کمپیئر کر سکتے ہیں کہ یہ کام کس کا ہے، اللہ کے ہیں، اللہ کا ہے۔ شاعر کہتا ہے وہ میرا خدا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور جو ہے یہ کس کی طرف، اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ بحر میں کشتیوں کو چلاتا ہے، تو یہ یہاں پر بھی لا سکتے ہیں ہم، یعنی کہ وہ میرا خدا ہے جو بحر میں کشتیوں کو چلاتا ہے، وہ میرا خدا ہے جو خاک سے کھیتوں کو اگاتا ہے، وہ میرا خدا ہے جو عظیم ہستیوں کو بیچتا ہے، وہ میرا خدا ہے جو بلندی عطا کر چکا ہے، وہ میرا خدا ہے جو عام لوگوں کو بھی اتنی عزت شہرت دیتا ہے جسے پہلے نہ ہو۔ تو وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ ہے جو ان پڑھ اور جاہل لوگوں کو علم والا بنا لیتا ہے، وہ شاعر کہتا ہے وہ تو میرا خدا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلتے ہیں۔
پرندوں کو جو آسماں میں اڑائے، پرندوں کو جو آسماں میں اڑائے، جو چوپاؤں کو جنگلوں میں پھرائے۔ یہاں پر بچوں چوپاؤں کا مطلب ہے 4 پاؤں والا جانور، 4 پاؤں والا، 4 پاؤں والے جانور۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پرندوں کو جو آسماں میں اڑائے۔ آپ دیکھیں جب ہم کوئی معمولی چیز اوپر پھینکتے ہیں تو وہ زمین کی کشش کی وجہ سے دوبارہ زمین پر آ گرتا ہے، لیکن پرندوں کو دیکھیں یہ اس کو اللہ نے اڑنے کی طاقت عطا کی ہے، تو وہ اڑتے ہیں کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ جو پرندے آسمان میں، جو پرندے جو آسمان میں اڑتے ہیں وہ کس نے اڑائے؟ وہ تو میرا خدا ہے جس نے اڑائے، جو چوپاؤں کو جنگلوں میں پھرائے۔ یہاں پر شاعر مزید کہتا ہے، یہاں پر پرندوں کی مثال، یہاں پر جانوروں کی مثال۔ جو جانور ہیں جو جنگلوں میں گھومتے پھرتے ہیں، یہ پالتے کون ہے؟ اس کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ پاک دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی کسی جانور کو سوال کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جو چوپاؤں کو جنگلوں میں پھرائے، جو جنگلوں میں گھمائے پھرائے، یہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ ہی کرتا ہے سب کچھ، انسان کچھ نہیں کر سکتا، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ پرندوں کا اڑان جو ہے یہ میں کرتا ہوں تو جھوٹے، ٹھیک ہے بچوں، یہ اللہ ہی کرتا ہے، ہمارا عقیدہ ہی ہے۔ اور اس کو پیدا کیا کس نے؟ کتنے خوبصورت خوبصورت پرندے بنائے۔ آپ دیکھیں اللہ نے کتنے خوبصورت خوبصورت پرندے پیدا کیے ہیں، نظر دوڑائیے آپ لوگ دیکھیں، بہت اچھے اچھے طوطے کو دیکھے وہ کتنے اچھے اچھے میٹھے میٹھے باتیں کرتے ہیں، کس نے؟ اللہ نے، اڑتے بھی ہیں۔ چوپاؤں کو جنگلوں میں، یہاں پر جانوروں کا مطلب ہے، چوپاؤں کا مطلب ہے 4 پاؤں والے جانور۔ تو بچے یہ جو جانور ہے یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے بنائے ہیں، ہمیں دودھ دہی وغیرہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، جو انسان کو بستیوں میں بسائے، جو انسان کو بستیوں میں بسائے، آبادیوں میں، جو آبادیوں میں بسائے، جو مٹی کو مٹی میں رہنا سکھائے، جو انسانوں کو بستیوں میں بسانے، یعنی انسان پہلے پیدا ہوئے تو اس کو یہ کس نے سکھایا کہ یہاں پر رہنا ہے؟ تو بچوں یہ اللہ نے اسے بستی آبادیوں میں رہنا اللہ نے اسے سکھایا، جو مٹی کو مٹی میں رہنا سکھائے۔ یہ بھی مٹی میں رہنا، انسان جب پیدا ہوا تو اس کو رہنے کا ڈنگ اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ تو شاعر یہاں کہتا ہے کہ انسان کو جب پیدا ہوئے تو پہلے کسی چیز کا بھی اویئرنیس آگاہی نہیں تھی، بعد میں اللہ نے اس کو سمجھایا کہ کس طرح زندگی گزارنا ہے، کس طریقے سے گزارنا ہے۔ تو بچوں یہ شاعر کہتا ہے کہ یہ کس کا کام ہے؟ یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ یہ جو مصرع ہے بچے، یہ آپ لوگ ہر کسی شعر کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ جو بستیوں میں، جو لوگوں کو آبادیوں میں بسانا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خوبصورت خوبصورت بلڈنگ وغیرہ بناتے ہیں، تو یہ جب ہم بناتے ہیں تو ہم اس میں ہم رہنے کے لیے اس کو بناتے ہیں۔ تو یہ کس نے ہمیں سکھایا؟ اتنے بڑے بڑے بلڈنگز وغیرہ یہ اللہ نے ہمیں سکھایا۔ انسان کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے کس طرح رہنا ہے۔ تو پیارے بچوں، انسان کو اللہ نے سکھایا یہ، جو مٹی وہ مٹی میں رہنا سکھائے، اور مٹی میں رہنا سکھایا کہ آپ لوگوں کو زمین پر، کہ انسان کو زمین پر کس طرح رہنا ہے، طریقہ سکھایا، ڈنگ سکھایا اللہ نے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ وہ میرا خدا ہے، وہ میرا خدا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا اور کر رہا ہے، یہ سب پیدا کیے ہیں، جو پرندے ہیں، پہاڑ ہے، سمندر ہے، کشتیاں ہے، آبادیوں، انسان کو آبادی میں رہنا سکھایا، جو بھی ہے یہ اللہ کی مرضی سے سب کچھ ممکن ہے، اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ تو آج کے لیے بچوں یہ لیسن یہاں تک کافی ہے۔ انشاءاللہ اس نظم کا جو باقی حصہ ہے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ اور سمجھائیں گے۔ یہاں تک آج کے لیے کافی ہے۔ آپ اس طرح کریں کہ آپ اس نظم کو گھر میں کسی سے دہرائے، خوبصورت آواز میں اس کی دہرائی کرے، ٹھیک ہے۔ اور جو مشکل ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں بتائے، میں انشاءاللہ جو بھی کویسچن ہو میں بھی جواب آپ لوگ کا حل نکالوں گا، ٹھیک ہے، سالو دوں گا، لیکن
بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو اس کو کسی کے ساتھ بیٹھ کر اسے دہرائے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے بچے؟ اپنا خیال رکھیں، اپنے بڑوں کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، والسلام، تھینک یو، اللہ حافظ۔